اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میں ڈاکٹر مرتضیٰ خان صاحب کو ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، ہمارا فخر، IHM صدر IHM پاکستان کو جنوبی پنجاب خانے وال احمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ان شخصیات میں سے ہیں جن سے میں انتہائی متاثر ہوں، اور خاص طور پر میں ان سے سرگودہ جب ملنے گیا تو ان کی مہمان نوازی اور ان سے جو تعلق تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ان سے ملا ہوا ہے ان سے ملے ہوئے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج سردرد کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس سے پہلے میں دو چار باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی میں ایک لفظ جو مشکل ہے یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور اس لفظ کو آپ جس طریقے سے دیکھیں گے آپ کو یہ ویسا ہی نظر آئے گا۔ دو شخص کنویں میں گر گئے اور بڑے پریشان تھے کہ کیسے نکلیں۔ ابھی سوچ رہے تھے کہ نیچے سے پانی نکلنا بھی شروع ہو گیا۔ اب ایک گھبرا گیا، کہنے لگا ایک تو کنویں میں گرے میں اور نکل بھی نہیں سکتے۔ اس نے جہاں سے پانی نکل رہا تھا وہاں اپنا پاؤں رکھ دیا اور سوچنے بیٹھ گیا کہ جب بھی پاؤں ہٹاؤں گا تو پانی آئے گا، ڈوب کے مر جاؤں گا۔ اور دوسرا شخص اس نے سوچا یہ پانی نکلنا شروع ہوا ہے، اسی پانی کو جو میرے ڈوبنے کا سبب بن سکتا ہے، اسی کے ذریعے وہ پانی کے ساتھ اوپر تیرتا ہوا آتا ہوا باہر نکلا۔ پچھلے کورونا کے دنوں میں میرے پاس پیشنٹ آتے رہے مختلف، بڑے لوگ پریشان تھے، کاروبار نہیں ہے، حالات ایسے ہو گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، قدرت کیسے سکھاتی ہے۔ دو لوگ آئے اور دونوں نے اسی دوران ہی کاروبار شروع کیا تھا کپڑے کا۔ ایک مجھے بتا رہا ہے کہ ابھی نیا کام شروع کیا تھا، لاکھوں روپے ڈالا ہے، اس کے بعد پابندی لگ گئی، مارکیٹیں بند ہو گئی، تو کام شام چلا نہیں، کرایہ بیچارہ لاکھوں روپیہ بھرتا رہ گیا، اور اس کے بعد 5-6 مہینے کے بعد اس نے بند کر دیا۔ ایک اور مریض آیا، اس نے بھی اسی دوران یہ کام شروع کیا تھا، کپڑے کا کام شروع کیا، لیکن اس نے دیکھا بھی روزی روٹی تو کرنی ہے، اس نے آن لائن شروع کر دیا۔ تو حالات آج اس کی دکان بھی سٹیبل ہے اور کام اس کا پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تو حالات اور مشکلات آپ اگر سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے رکاوٹ ہے تو یہ آپ کی سوچ ہے، اور اس کنویں میں گرے ہوئے شخص کی طرح اگر آپ سمجھیں کہ یہ مشکل نہیں، یہ رکاوٹیں ہو سکتا ہے کہیں آپ کو اوپر لے جانے کا ذریعہ ہے، تو یہ بات زیادہ بہتر ہے۔
ہم نے تو دیکھا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جب ملتے ہیں تو وہ کونسل سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے کالج اور ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور انوائرمنٹ پر جتنے بھی کریٹیسزم ہیں اس کا سبب وہ اپنی پریکٹس کی ناکامی کو کہتے ہیں. کونسل نے سپورٹ نہیں کی, کالجز نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, ہمیں کسی نے صحیح بتایا نہیں ہے. اور میرے جیسا ایک چھوٹا سا ہومیوپیتھک طالب علم, میں اپنی کامیابی کا سبب یہی سمجھتا ہوں کہ جب کوئی شخص نہیں بتاتا تھا تو میں جا کر کتابیں اٹھاتا تھا, میں دیکھتا تھا کہ یہاں سے راستہ کیسے نکلتا ہے. ایک ایک سوال کے پیچھے کئی دن تک, کئی مہینوں تک پھرتے رہے اور آخرکار اس کا حل ملتا تھا. تو مشکلات کوئی مشکل نہیں ہوتی, بلکہ یہ آپ کی ترقی کے لیے ایک سبب ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اگر کنویں میں سے گرنے کو نکال دیں تو وہ عزیز مصر نہیں بنتے. یہ مشکلیں نہیں ہوتی, یہ ہمارے لیے اگلی ترقی کا راستہ ہوتی ہے. تو بہرحال سر درد الرجی پہ کہہ رہے تھے, الرجی پہ کافی باتیں ہو گئی تھی. اب الرجی کے بعد سر درد جو شروع ہوا ہے تو سر درد کا علاج آج ہم کرتے ہیں. سر درد مائگرین کے حوالے سے یہ دنیا میں تعداد کے حوالے سے تیسری بڑی بیماری ہے, سب سے زیادہ ہونے والی تیسری بڑی بیماری ہے. اور چونکہ مائگرین کا تعلق انسان ہمارے نروس سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے, خاص طور پر چونکہ یہ اعصابی درد ہوتا ہے, تو یہاں پر اعصابی نظام کے حوالے سے میں مختصر سے آپ کو بتا دوں کہ ہمارے دماغ کے جو مین سسٹم ہے اس کو آپ دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو مین ہیڈ کوارٹر ہے جس کو آپ نظام مرکزی اعصابی نظام کہتے ہیں. مرکزی یعنی جہاں سے تمام میسج ہمارے پورے جسم میں جاتے ہیں. اور اس میں دو چیزیں, ایک آپ کا دماغ ہے اور دوسرا اسپائنل کارڈ ہے. اور یہیں سے اس کا رابطہ پورے جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہماری دو طرح کی نرو ہیں جو پورے جسم تک نرو سپلائی جاتی ہے, ایک دماغ سے جاتی ہیں اور دوسری اسپائنل کارڈ سے جاتی ہے. تو جو سر کا درد کا تعلق ہے, کیونکہ اسپائنل نرو تو نیچے ہوتی ہیں, اس کا تعلق کرینل نرو کے ساتھ ہے. تو یہ 12 نرو ہیں. بہرحال مختصر ٹائم ہونے کے حوالے سے میں صرف سر درد کی ریمیڈیز کے حوالے تک آتا ہوں آپ کے پاس. آپ کے پاس جب مریض آتا ہے سر درد کے حوالے سے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سر درد آپ کو تنگ نہیں کرے گا. سر درد کو آپ سر کے حصوں میں تقسیم کر لیں. سب سے پہلی چیز جو آپ نے اس میں رکھنی ہے, مریض سے پہلا سوال کرنا ہے کہ سر درد کہاں ہوتا ہے. مریض آپ کو اکثر جو غلط گائیڈ کرے گا وہ کہے گا سارے سر میں ہوتا ہے. سارے سر میں کبھی بھی سر درد نہیں ہوتا, پیتھولوجیکلی بھی فزیولوجیکلی بھی. یعنی اگر آپ اس کی فزیولوجی کا مطالعہ کرتے ہیں اور بیماری کا, سارے سر میں کبھی بھی درد نہیں ہوتا. مریض سے آپ پوچھیں گے کہ سر میں کہاں درد ہوتا ہے, تو میں آپ کو اس کی آج ڈویژن کر کے مختصر سا کرتا ہوں. ماتھے میں ایک تو سامنے میں سر کے سامنے درد ہو سکتا ہے, سر کے پیچھے والے حصے میں, سر کے دائیں والے حصے میں اور سر کے بائیں حصے میں. سر کے سامنے 3 دوائیں یاد کر لیں, میں ٹاپ خلاصہ دے رہا ہوں. 3 دوائیں. سر کے پچھلے حصے میں بھی 3 دوائیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اور سر کے دائیں اور بائیں حصے میں آپ کو 2 ریمیڈیز بتاتا ہوں. سب سے زیادہ جو سر درد آپ کے پاس آئے گا, اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کو یہ فرنٹ ریجن کا درد ملے گا, ماتھے میں درد ہوگا. مریض اگر کہے گا کہ سارے سر میں درد ہے, وہ ہاتھ رکھے گا, اور اس کی پہلی نشانی 3 دوائیں آپ کے پاس ماتھے میں درد کی, برائیونیا, پلساٹیلا اور نیٹرمبیو. اور اس میں بھی آپ کو سب سے زیادہ جو سر درد ملے گا وہ برائیونیا کا ملے گا. برائیونیا کی اگر آپ پروون میٹریا میڈیکا اٹھاتے ہیں تو وہاں بورڈ علامت جو لکھی ہوئی ہے, جھکنے سے زیادہ ہوتا ہے اس کا سر درد. اور یہ جھکنے سے سر درد آپ کو کئی جگہوں پر ملے گا. ایکیوٹ میں بھی مل سکتا ہے, کرونک میں بھی مل سکتا ہے.
یعنی کتنے ایسے پیشنٹ ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ میں کئی سالوں سے جھک کے نیچے کام نہیں کر سکتا. کتنے ایسے پیشنٹ آپ کے پاس آئیں گے جو کہیں گے ڈاکٹر صاحب میں صرف اس وجہ سے نماز میں سجدہ نہیں کر سکتا کئی سالوں سے، چونکہ میں جھکتا ہوں تو میرے ماتھے پہ اتنا وزن پڑتا ہے جیسے سر پڑ جائے گا. تو یہ برائیونیا، پیاس زیادہ ہے، پیاس کم ہے تو آپ کے پاس پلساٹیلا ہے. اور تیسری دوائی ہے نیٹرامیور. نیٹرامیور میں بھی پیاس زیادہ ہے اور برائیونیا میں بھی پیاس زیادہ ہے، ماتھے میں درد ہے. تو یہاں ایک چیز کا فرق ہوگا کہ برائیونیا کا سر درد جیسے آنکھ کھلے گی تو سر درد سے ہی آنکھ کھلتی ہے، جبکہ نیٹرامیور کا سر درد جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد شروع ہوتا ہے اور پھر سورج کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے. اس کے علاوہ آپ برائیونیا دیتے رہتے ہیں. یہاں انٹرکرنٹ ریمیڈی بھی نیٹرامیور ہے. نیٹرامیور بار بار کے سر درد کو بھی ختم کرتی ہے. برائیونیا آپ دے رہے ہیں، نیٹرامیور وقتاً فوقتاً دیں گے تو یہ اس کے رجحان کو بھی توڑتی جائے گی. اس طرح سر کے پچھلے حصے میں سر درد کے حوالے سے 3 ریمیڈیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ایک ایسڈ پکریکم، جلسیمیم اور سلیشیا. یہاں سب سے زیادہ جو آپ کو مریض ملے گا یہاں ایج میں وہ ایسڈ پکریکم کا ملے، اور ایسڈ پکریکم آپ کو مایوس نہیں کرے گی. آپ دیکھ لیں جو آپ کو ینگ ایج میں ملیں گے، جتنے لوگ جو زیادہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اسکول کے طالب علم ہیں، وہ اصل آپ کو یا بڑی ایج میں بھی آپ کو ملیں گے سر درد ہے پچھلے حصے میں تو ایسڈ پکریکم سے ٹھیک ہو جائے گا اس کا. دوسری دوا سلیشیا. سلیشیا میں مریض سرد ہوا برداشت نہیں کر سکتا. جیسے ہوا برداشت کرے گا، ٹھنڈی ہوا لگے گی تو سر درد زیادہ ہو جائے گا. یہ یعنی چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کو علامتیں دیں گے. میرے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے، پیشنٹ آیا ہے تو کہنے لگا اس کے پیرنٹس بتا رہے ہیں کہ سر میں درد رہتا ہے. میں نے کہا سر میں کہاں درد ہوتا ہے؟ کہتا ہے بچے کو کیا پتا. میں نے بچے سے پوچھا، کہتا ہے یہاں پر درد ہوتا ہے. بچہ ہاتھ رکھ رہا ہے، 3 سال کا بچہ، کہتا ہے میرے یہاں پر درد ہوتا ہے. اب یہاں پر لازم بات ہے یہ ایسڈ پکریکم کی ایج نہیں ہے بچے کی. تو میں نے اس سے سوال کیا کہ اس کو یہ جلسیمیم کی بھی ایج نہیں ہے. میں نے کہا ایسا تو نہیں ہوتا، یہ ہوا وغیرہ لگتی ہے. تو ساتھ اس کے باپ کہنے لگا جب بھی اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھاتے ہیں تو اس کے سر درد شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو گھر میں نے کہا کیا کہتے ہیں جب سر درد ویسے تو ٹوپی اتار دیتا ہے، لیکن جیسے سر درد ہوتا ہے پھر کہتے ہیں مجھے ٹوپی پہناؤ، اور اس سے پھر سر درد کو ریلیف ملتا ہے. سلیشیا سے وہ بچہ ٹھیک ہو گیا. تو سلیشیا کے بھی آپ کو بہت زیادہ مریض ملیں گے، لیکن اس میں سردی سے، ہوا سے، ایون کہ ٹھنڈی ہوا نہ بھی ہو، کھلی ہوا میں بھی جانے سے اس کو سر درد شروع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کو کسی کی علامت ان دونوں میں سے نہیں تو پھر جلسیمیم آپ کے پاس آپشن ہے. اس میں مریض کمزوری اور کب کبھی محسوس کرے گا. دائیں سائڈ کا سر درد، یہاں پر 2 ریمیڈیز، دوائیں اور بھی ہیں لیکن میں نے شارٹ کی ہیں آپ کے لیے. ایک تو سینگونیریا، دن میں ہوگا سورج کے ساتھ، اور شام میں اور رات کا اگر سر درد دائیں طرف کا ہو تو پھر آپ کے پاس لائکوپوڈیا. اسی طریقے سے بائیں طرف کا سر درد میں آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک اسپائجیلیا، دن کا درد ہو اور رات کا اگر ہو تو پھر آپ کے پاس لیکسز ہے. اور یہ پرانے سے پرانے مائگرین میں، یعنی پرانے دردوں کے اندر بھی آپ کی ریمیڈیز یہی ہیں، لیکن وہاں طریقہ کار وہی ہو جاتا ہے کہ آپ ان ریمیڈیز کو کنٹینیوسلی چلاتے ہیں اور یہ مائگرین ایک دن میں ختم نہیں ہوتا. آپ اس کو کچھ عرصہ جب دوا چلاتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کے فیز کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی درد اگر 2 دن 3 دن 4 دن رہتا ہے مریض کا تو درد کا دورانیہ کم ہو جائے گا. یعنی پہلے پھر 3 دن کا ہو سکتا ہے، پھر 1 دن رہے، پھر آہستہ آہستہ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ، یعنی درد کا دورانیہ کم ہو جائے گا اور درد کے 2 دردوں کا درمیانی وقفہ وہ بڑھتا جائے گا. اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ سر درد ختم ہو جاتا ہے. اور اس میں جو انٹرکرنٹ ریمیڈیز یا اینٹی میازمیٹک ریمیڈیز ہیں، اگر آپ کے پاس دن میں آتا ہے تو ایک آپ کے پاس ٹیوبرکلینم ہے. ٹیوبرکلینم بار بار ہونے والے سر درد کو ختم کرتا ہے. دوسری دوائی میں نے نیٹرامیور آپ کو بتائی ہے. یہ میری پریکٹس میں اس سے بڑی دوا نہیں ہے جو آپ کے سر درد اور مائگرین کے بار بار ہونے کے رجحان کو ختم کرے. اور رات کے اگر سر دردوں کی طرف آپ آتے ہیں تو وہاں آپ کے پاس سفلینم ہے. سفلینم کے ساتھ باقی دردوں کی طرف دواؤں کی طرف آ جائیں گے تو بہتری ہو جائے گی. اس کے علاوہ بھی ریمیڈیز ہیں، لیکن مختصر وقت کے اندر آج کی نشست میں میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے. اللہ پاک آپ کو ترقی دے، صحت دے، تندرستی دے. بہت بہت